جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اتارا تو بہت بڑا احسان کیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اس بات کو عملی طور پر ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کی اس پوری جماعت میں سب سے بعد میں آئے اور جو خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انہوں نے زندگی کو جی کے دکھایا۔ اور جس طریقے سے آپ کوئی الیکٹرانک کی چیز لینے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینول ملتا ہے، ہمارے اس جسم کا مینول قرآن کریم ہے، جس میں اس زندگی کو گزارنے کا سارا طریقہ درج ہے، اور مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بہنوں اور بھائیوں، کتنی بدقسمتی ہوگی کہ دنیا کی سب سے سوفسٹیکیٹڈ مشین کے ہم مالک ہوں، دنیا کے سب سے بڑے سپر کمپیوٹر کے ہم مالک ہوں، اور ہم اس کا مینول ہی نہ پڑھیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کتاب جس کا مقصد چوم کے عدالت میں قسم کھانے یا بیٹی کو رخصت کرتے وقت اس کے سر کے اوپر رکھ کر اس کو گاڑی میں بٹھانے یا ڈولی میں بٹھانے سے زیادہ نہ ہو، یا قسم کھانے کے لیے وہ کتاب استعمال کی جاتی ہو، اس سے زیادہ اس کا کوئی مصرف نہ ہو، میرے دوستو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ آپ جس عمر کے بھی ہیں، یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم کم از کم زندگی میں ایک دفعہ تو مفہوم کے ذریعے قرآن کو سمجھیں۔ اور یہ بالکل مشکل نہیں ہے۔ آج کل 20 گھنٹے 24 گھنٹے کے آن لائن کورسز اویلیبل ہیں، جس میں آپ قرآنک عربی کو بہت آرام سے سیکھ سکتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو پڑھا لکھا ہے یا نہیں پڑھا لکھا، وہ بھی اس کو سیکھ سکتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس صرف نماز کے اندر جو عربی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور جو 10 صورتیں ہم عموماً بچوں کو یاد کراتے ہیں پڑھنے کے لیے سورہ فاتحہ کے بعد، اور التحیات اور درود شریف اور سمیع اللہ لمن حمدہ اور یہ ساری باتیں، تو اس میں 30% قرآن کے ترجمے کے الفاظ شامل ہیں۔ یعنی اگر ہمیں نماز سمجھ کے پڑھنی آ جائے تو 30% قرآن کے الفاظ ہمیں سمجھ میں آ جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم ایک سلیکٹڈ کورس قرآن کا پڑھے جو کہ بزرگوں نے بہت ہی توجہ سے تیار کیا ہے، اور بہت سے ادارے یہ کام کرواتے ہیں۔ تو آپ نیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب آپ ٹوتھ پیسٹ خریدتے وقت 10 جگہوں پر سرچ کر سکتے ہیں، اور جب کون سا آپ نے کپڑا سوٹ کون سا پہننا ہے اس کو 10 جگہوں پر ہم سرچ کر سکتے ہیں، تو قرآن کہاں سے سیکھنا ہے؟ کیا اس کو ہم سرچ نہیں کر سکتے؟ تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے جو ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے۔ اور ایک اور کام جو بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ گھر کے سربراہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ دن میں ایک مرتبہ آدھے گھنٹے کے لیے تمام اہل خانہ کو اکٹھا کر کے ہم کم از کم ایک رکوع قرآن کا ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ پڑھیں۔ میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم اپنے گھر میں یہ کرنا شروع کر دیں تو ہمارے گھر کا ماحول تبدیل ہو جائے گا۔ ہمارے وہ بچے جو گستاخ تھے وہ ہمارے فرمانبردار بن جائیں گے۔ ہمارے وہ لوگ جو آپس میں ناچاکی اور لڑائی کی حالت میں رہتے تھے وہ محبت اور صلح کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے۔ بہت سی ایسی خرافات جو ہماری زندگی میں تھی وہ ہماری زندگی سے نکل جائیں گی۔ ہمیں سچ اور حق کی پہچان نصیب ہو جائے گی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے آخرت کے رستے کو اچھے طریقے سے طے کر سکیں گے۔